الرحمن الرحیم مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے آپ کے پسندیدہ پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر روز آپ کی خدمت میں عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے، مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے۔ اس پروگرام کی ریکارڈڈ سی ڈی مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے دستیاب ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی، معاشرتی یا کاروباری مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مصنف، مجدد، محقق مفتی مولانا محمد اسحاق حافظہ اللہ مرحمت فرماتے ہیں۔ مولانا، ہمیں سب سے پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ دلوں کی کیفیت کے حوالے سے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ بعض اوقات تو میرا دل کرتا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں، بہت دل جمی کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق میرا قائم رہتا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد میرا یہ تعلق کچھ ٹوٹا ٹوٹا سا نظر آتا ہے۔ نماز پڑھنی مجھے بوجھ اور مسجد کی طرف جانا میرے دل پر بوجھ سا لگتا ہے، تو مجھے کوئی وظیفہ بھی بتائیے، اور کیا یہ میری حالت نفاق کی طرف نہیں مجھے لے جا رہی؟ وضاحت فرما دیجیے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ نفاق اور فسق کا آغاز یہ اس کیفیت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، ورنہ پھر جیسے علماء نے کہا نا کہ المعاصی بریز الکفر، کہ گناہ نہیں ہوتے، وہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں۔ وہ اطلاع دیتے ہیں کہ اب کفر کی طرف تو جا رہا، اور وہ بظاہر اگر نام بھی زبان سے انکار کرے، معاشرہ کے دباؤ کی وجہ سے نہ کہہ سکے کہ اللہ رسول نہیں، مگر اندر سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈاؤں گے، نہ کوئی اللہ نہ آخرت ہے، نعوذ باللہ کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ استحلال معصیت جس کو کہتے ہیں نا، کہ گناہ اس کو اچھا لگنے لگتا ہے، یہ بات کفر ہی ہوتی ہے۔ وہ دنیا میں بے شک مسلمانوں میں شمار ہو، آخرت میں نہیں، وہ مسلم ہوگا، کافر ہو۔ اس سے بچنا چاہیے۔ گناہ اس وقت تک کی گناہ جب وہ شرمندہ ہو، جان چھڑانے کی کوشش کرے، پھر خیر ہے، پھر ابھی اس میں زندگی کی رمق ہے۔ اور اگر اس نے گناہ کو پسند کر لذت آ رہی اس میں اور چھوڑتا ہی نہیں، پھر یہ خطرے کی گھڑی۔ اب اس کیفیت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تین چیزیں جو ہے نا، یہی نہیں ہر آدمی جو بھی ہے نا سمجھتا کہ میں کہیں پھسل نہ جاؤں، ہر ایک کو خطرہ یہ نہیں صرف جس کی یہ حالت ہے، جو اس وقت نیک ہے وہ بھی اس خطرے میں ہے کہ پھسل جائیں۔ اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تین چیزیں جو ہے نا یہ اپنی اصلاح کے لیے ضروری، بالکل ان کی فکر ہر شخص کو کرنی چاہیے۔ ایک تو ارادے کی مضبوطی، ول پاور جو ہے نا، پہلے آدمی اپنا ارادہ پختہ کرے کہ نہیں کرنا میں، اور اگر اندر سے زور بھی کرے نا نفس، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کی قرآن و سنت سے لی کہ یہ کفارے جو مقرر ہوئے ہیں کہ یہ غلطی ہو تو یہ کفارہ، تو اسی طرح آدمی اپنے اوپر خود کفارہ عائد کر لے کہ اگر میں اپنے وعدے پر قائم نہ رہا اور دوبارہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی نا، تو بے شک ہوتی رہے، مگر وہ چھوٹے سے چھوٹا اپنے میں عائد کر لے کہ 5 روپے 10 روپے میں ضرور اللہ کی راہ میں دوں، خود اپنے اوپر۔ اور یہ احضرت الانفس شح، قرآن کہتا ہے کہ نفس چونکہ بخل پر پیدا ہوا، بہت کنجوس ہے آدمی، اس لیے ایک دو بار ہی پیسے دیے نا، پھر اس فیصلے سے نہ ہٹے، خود ہی ابلیس نے کہنا یار چھوڑ یہ گناہ، اتنے پیسے کہاں دیتے رہیں گے، چھوٹ جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی پختہ ارادہ کرے اور اپنے اوپر کوئی جرمانہ عائد کر رہے کہ اگر میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا تو اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دے دیا کروں، انشاءاللہ آزما کر دیکھیں شفا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اس سے بغیر چارہ نہیں۔ اور اس سلسلہ میں ایک دعا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائی اور میرے کہنے پر کئی لوگوں نے وہ لکھ کر اپنے میز پر لگا رکھی ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یہ ہر وقت چاہیے زبان پر ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بکر سے۔ بکر سے بات کر رہے ہیں۔ دو تین مسئلے پوچھنے تھے۔ پوچھ رہے ہیں۔ کیا لیٹ کر قرآن پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ لیٹ کر قرآن کریم پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ کس وقت؟ اس وقت بھی؟ لیٹ
کر ہی پڑھتے ہیں نا. آپ نماز کی بات کر رہے ہیں یا عام حالات کی؟ عام حالات کی. قرآن مجید تو بچی دیکھ کر پڑھنا ہی ہوتا ہے. اگر کسی کو حفظ نہیں تو ظاہر بات وہ قرآن مجید کو دیکھ کر ہی پڑھے گا, اور دیکھ کر پڑھنے کو اس کو زیادہ ثواب ہوگا, کمی نہیں ہوگی, زیادہ ثواب ہوگا. قرآن مجید کے حروف بھی دیکھے گا, زیارت ہوگی حرفوں کی, پڑھے گا بھی. تو بالکل قرآن مجید دیکھ کر پڑھا کرے. نہیں لیٹ کر. لیٹ کر ہم سب نے یہ سمجھا کہ آپ دیکھ کر کہہ رہی ہیں, اسی لیے طاہر صاحب بھی پوچھے. لیٹ کر پڑھیں کوئی حرج نہیں. اللہ نے جیسے قرآن میں کہا نا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کہ اہل ایمان اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں یاد کرتے ہیں. تو قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے ذکر ہے. اللہ کا انا نحن نزلنا الذکر, اس کو بھی پڑھے. باقی بے ادبی جو ہے وہ تو الگ بات ہے, کوئی بے ادب آدمی کرے ایسا وہ الگ ہے. یہ جو ہے کہ تھک جانے کی وجہ سے یا لیٹ کر وہ آرام کی خاطر لیٹ جاتا اور پڑھتا رہتا, آرام بھی کر لے اور قرآن مجید بھی پڑھتا, لیٹ کر پڑھ سکتے. اور کیا سوال تھا؟ کیا سجدہ قرآن لازمی ہے؟ نہیں, یہ قرآن مجید میں جو سجدے آتے ہیں نا یہ لازمی نہیں ہے. ایک نیک کام سکھایا گیا کہ جب آئے یہ آیت تو سجدہ کرے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ چھوڑ بھی سکتا ہے. کبھی کبھی اگر نہ بھی کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا. اگر سجدہ کریں اور دعا کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ سجدہ کریں تو دعا کوئی نہیں آئی اس میں, اگر یاد ہو تو پھر وہ سجدہ وجہ للذی وہ 3 بار پڑھنی آئی. 3 بار پڑھنی ہے نا؟ 3 بار. اگر وہ نہیں یاد تو پھر بے شک سبحان ربی الاعلی کہہ لیں, کوئی بات نہیں. اور کچھ بھی نہ کہیں, صرف سر سجدے میں رکھ دینا, سجدہ تلاوت اس سے بھی ہو جاتا. اچھا ٹھیک. کیا تسبیح ایک ہاتھ سے کرنی چاہیے یا دونوں ہاتھوں سے؟ نہیں, دائیں ہاتھ سے کی جائے تو یہی ہے. اچھا, دائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے. اگر دونوں ہاتھ استعمال کریں تو نہیں, کوئی گناہ نہیں, مگر جو سنت ہے اور بہتر طریقہ وہ دائیں ہاتھ. اچھا, کیا نماز تراویح آدھی رات کو اور آدھی صبح کو پڑھنی درست ہے؟ ہاں, ساری رات میں پڑھ سکتا, تھوڑی تھوڑی کر کے بھی. عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک وقت ہے اس کا. اچھا, شکریہ. اللہ خیر کرے. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ احسن الجزا. اللہ خیر کرے. کیا کرتے. دوسری دعا جو میں نے بتائی نا کہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی, اس سے نہیں بے نیاز ہونا چاہیے. بالکل اس کو حرز بنائیں, اپنا تعویذ بنائیں کہ اللہ ہر وقت میرے دل میں رشدی, میری ہدایت کے خیالات جو ہیں وہ ڈال. واعذنی من شر نفسی, اور میرا نفس جو مجھے بتا. بہت اعلیٰ دعا اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائی ہے. اس کے علاوہ بھی پڑھتا رہے اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. دل سے رو رو کر کے اللہ میں کدھر جا رہا ہوں لڑتا جاتا ہوں. اور تیسری جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ کہ اپنی صحبت تبدیل کرے. جن ساتھیوں کے پاس بیٹھتا, حضور نے فرمایا جن کے پاس آدمی بیٹھتا انہیں کا دین اختیار کر لیتا. اس لیے ساتھی جو ہے نا یہ کوئی معمولی بات نہیں, پوری طرح جانچ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں کن کے پاس بیٹھتا ہوں. آپ نے نیک ساتھیوں کی مثال عطار کیجیے, ادھر فروش کے پاس بیٹھو گے, خریدو گے نہیں تو خوشبو تو آئے گی. برے کی مثال جھونکنے والے کیجیے کہ وہ آگ بھڑکا رہا, دھواں تو آئے گا ہی نا اگر جلو گئی. تو یہ ہے کہ برے کے پاس بیٹھنے سے صحبت صالح ترا صالح کنا, صحبت تالے ترا تالے. اور وہ حدیث پاک جو 100 آدمی قتل کرنے والی وہ یہی ہے. تو نیک آدمی نے کہا یار 100 گناہ کی کوئی بات نہیں قتلوں کی, تو بستی چھوڑ, بروں میں تو رہتا ہے, وہاں جائے گا پھر اسی ماحول میں رنگا جائے گا, ہجرت کر وہاں لے کر نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا. تو اس لیے یہ 3 کام جو نا کہ پہلے تو خود پکا ارادہ, دوسرا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا, اور تیسرے جو ہے نا اپنے ساتھی ہم نشین ان کو بدلنا. یہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ ہاتھ پکڑ لے گا, بچا لے گا, ورنہ پھر گہرے سمندر میں ڈوب جائے گا, اس کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب ہیں؟ جی جی مولانا ہے. مولانا صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کچھ لوگوں کو نا میں نے دیکھا ہے کہ وہ نا قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بس نظروں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, مطلب ان کے ہونٹ بھی نہیں ہل رہے ہوتے, تو اس طرح قرآن پاک پڑھنا ٹھیک